کی طرف اپنی نسبت نہ کرو کہ میں بہت بڑا مولانا ہوں. باب تفیل میں نسبت الماخذ بھی. تو نفس کو پاک کرنا برائیوں سے فرض ہے، مگر اپنے کو پاکیزہ سمجھنا حرام ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فادخلی فی عبادی. دیکھو جنت کا حکم جو ہو رہا ہے، جاؤ جنت میں، ارجعی الی ربک. مگر پہلے میرے یا تخصیصی آئے. لوگ کہتے ہیں صاحب صاحب نسبت کس کہتے ہیں؟ اللہ والوں کو بڑے صاحب نسبت ہیں. یہ کیا چیز ہے؟ میں نے کہا یہی ہے فادخلی فی عبادی، میرے خاص بندے. یا نسبتیہ ہے اور یا تخصیصیہ ہے. میں نے کہا اس سالہ تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ برادری نسبتی ہے، اللہ والوں کی نسبت نہیں سمجھ آتی. ماشاءاللہ. بولو بھائی. اچھا میں سالہ کہنے سے بھی منع کرتا ہوں کہ بھئی آج کل سالہ لفظ گالیوں میں استعمال ہوتا ہے. بیوی کے بھائی کو برادر انلا کہہ دو، برادر نسبتی کہہ دو، بیوی کا بھائی کہہ دو، بچوں کا ماموں کہہ دو. بہت سے مہذب الفاظ ہیں، بجائے اس کے کوئی سالہ آیا ہوا ہے میرا، جبکہ کہتے ہیں مارو سالے کو 2 جوتا. جب گالی میں استعمال ہو جائے تو ایسے لفظ سے احتیاط کرو. تو جس طرح سے برادر نسبتی میں نسبت سمجھتے ہو تو سمجھ لو بیوی لیلا کی خصوصیت سے تو تمہیں برادر نسبتی سمجھ میں آتا ہے، اور مولا کی نسبت سے تم اہل اللہ والوں کو کیوں نہیں اہل نسبت کہتے ہو کہ صاحب نسبت. دیکھا آپ نے کیسا قائل کیا لیلا کے عاشقوں کو. تو فرمایا فادخلی فی عبادی، جاؤ پہلے میرے خاص بندوں سے ملو. وادخلی جنتی، پھر جنت کی بھی جاؤ، جنت کی نعمتیں کھاؤ. لیکن ان کا درجہ جنت سے اعلیٰ ہے، جس کی 2 وجہ بتاتا ہوں. ایک وجہ تو میرے شیخ نے بتائی، دوسرے اختر بتائے گا. انہی کی برکت سے شیخ نے فرمایا کہ اہل اللہ جنت کے مکین ہیں. یاد کرو اس جملے کو، اہل اللہ جنت کے مکین ہیں. جنت اللہ والوں کا مکان ہے. مکین افضل ہوتا ہے مکان سے. بتائیے کیسا مدلل ہوا بھائی مضمون. اب اختر جو بتا رہا ہے کہ اہل اللہ دل میں اللہ کو لیے بیٹھے ہیں اور جنت اللہ کی نعمت لیے بیٹھی ہے. تو منعم کا درجہ زیادہ ہے یا نعمت کا؟ اس لیے ان سے ملاقات کرو. فاذکرونی اذکرکم، تم ہمیں یاد کرو ہماری اطاعت سے. اذکرکم، ہم تمہیں یاد کریں گے اپنی عنایت سے. یہ تفسیر بیان قرآن ہے. یہ جو لفظ بڑھا رہا ہوں فاذکرونی، تم ہم کو یاد کرو ہماری اطاعت سے. یہ بالاطاعت کا لفظ اضافہ کیا کہ علمت نے تفسیری. اور ہم تمہیں یاد کریں گے اذکرکم بالعنایت، اپنی مہربانی سے، کیونکہ ہم مخلوق کو فراموش نہیں کر سکتے. نسیان میرے لیے محال ہے کیونکہ اللہ کو نسیان نہیں طاری ہوتا. سبحان اللہ. وشکرولی، اس کے بعد فرمایا کہ اور شکر کرو. تو اللہ مالوسی تفسیر رحمانی فرماتے ہیں کہ ذکر کو اللہ نے مقدم کیوں کیا اور شکر کو مؤخر کیوں کیا، اس کی وجہ سنیے. فإن حاصل الذکر الاشتغال بالمنعم، ذکر کی حالت میں آدمی منعم نعمت دینے والے کے ساتھ مشغول رہتا ہے. اور باب افتعال استعمال کیا اللہ مالوسی کہ ارادہ کر کے وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں. ایک شخص نے حقیق امت کو لکھا کہ ایسا وظیفہ بتائی کہ ہر وقت بلا ارادہ ہی زبان سے اللہ اللہ نکلتا رہے. فرمایا کہ توبہ توبہ کرو اس بات سے. ایک اللہ جو اپنے ارادے سے ہو، ایک اللہ جو اپنے ارادے سے ہو، 1 کروڑ مرتبہ جو بے ارادہ نکلے اس سے افضل ہے. اللہ اکبر. تو ذکر کا حاصل کیا ہے؟ الاشتغال بالمنعم، نعمت دینے والے کو یاد کر رہا ہے. اور شکر کا حاصل کیا ہے؟ فإن حاصل الشکر الاشتغال بالنعمت، وہ نعمت میں لگا ہوا کہ اللہ تعالیٰ شکر ہے کیا عمدہ کباب کھلا رہے ہیں الحمدللہ. بے شک یہ بھی نعمت ہے، مگر شکر ذکر کو مقدم فرمایا کہ منعم کے ساتھ المشتغل بالمنعم افضل من المشتغل بالنعمہ. یہ تفسیر روح المانی ہے. تو جنت میں مشغولی پہلے اللہ والوں سے ملنے کا حکم ہوا. تو معلوم یہ ہوا کہ جو لوگ اللہ والوں سے گھبراتے ہیں تو معلوم ہوا کہ جنتی ہونے میں خطرہ ہے. ذوق جنت اس کو حاصل نہیں، ذوق جنت اس کو حاصل نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پہلے میرے عاشقوں سے ملو. اور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی محبت جب مانگی تو کس عنوان سے؟ اللہم انی اسألک حبک، اے خدا میں تیری محبت مانگتا ہوں، سوال کرتا ہوں. تو اللہ سے کی محبت کا سوال کرنا یہ بھی سنت پیغمبر ہے. اس سنت کو بھی ادا کیا کرو. کیوں بھائی؟
یہ سنت ہے یہ نہیں؟ بخاری شریف کی حدیث سے یہ سنت ثابت ہے. اور وحب من یحبک، اور اے خدا جو آپ سے محبت کرتے ہیں میں ان کی محبت کا بھی سوال کرتا ہوں. تو اللہ والوں کی محبت مانگنا بھی سنت ہے. وحب عملی یبلغنی حبک، اور جس عمل سے آپ کی محبت بڑھتی ہے ان اعمال کی توفیق بھی مانگتا ہوں. لیکن محبت کی مقدار کیا ہونی چاہیے؟ جمبو کا پیٹرول اور ایئر بس کا پیٹرول الگ ہوتا ہے. جس کو بہت بڑا ولی اللہ تعالیٰ بنانا چاہتا ہے اس کو کیفیت بھی زیادہ دیتا ہے، کیونکہ پرواز کی طاقت کمیت سے نہیں آتی، کیفیت سے آتی. اور دیکھو ریل میں کتنا کمیت ہے، ریل کا وزن ہے یا نہیں زیادہ، مگر ریل اگر آئے جدہ پاکستان کراچی سے تو کئی مہینہ لگے گا، اور جمبو آتا ہے 3.5 گھنٹے میں. تو جو اللہ والوں کی عبادت کی مقدار سے اپنی مقدار کا توازن مت کرو، کیونکہ جس کیفیت سے وہ عبادت کر رہے ہیں وہ کیفیت تم کو حاصل نہیں. اس لیے حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عارف کی 2 رکعت غیر عارف کی 1,00,000 رکعت سے افضل ہے. کیونکہ جس درد دل سے اللہ کا نام لیتا ہے اللہ کا عاشق، ہم کو وہ حاصل نہیں. اس لیے مقدار، دوسری لائن میں مقدار مانگی بخاری شریف کی حدیث میں کہ کتنی محبت ہونی چاہیے. نمبر 1 اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی، اے خدا اپنی محبت مجھ کو اتنی دے دے کہ میری جان سے زیادہ آپ پیارے معلوم. بتاؤ کیسا مضمون ہے یہ؟ مانگو، اس کا سنت ہے، ورنہ اتنی تاریخ سنت ہو کر موت آئی. یہ بھی مانگو. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو مانگا تو سنت ہوئی یا نہیں؟ آپ کا، آپ کی ہر چلن، آپ کی ہر دعا، آپ کی ہر سب سنت ہے. کہ اتنی محبت اپنی دے دے کہ ہم اپنی جان سے زیادہ آپ کو پیار کریں. یعنی اگر ہماری جان کسی عورت کو دیکھنے سے خوش ہو جائے تو ہم اپنی جان کو غمگین کر لیں گے، مگر آپ کو ہم نہ خوش نہیں کریں گے. تب معلوم ہوا کہ اس کے قلب میں بھائی 2 آدمی آئے کہ ہم کو ووٹ دینا، اور آپ کے دونوں دوست ہیں. اب آپ کشمکش میں ہیں کس کو ووٹ دوں؟ تو جس کی زیادہ محبت ہوگی اسی کو دو گے. تو نفس کی ڈیمانڈ حرام، دل چاہتا ہے اس عورت کو دیکھ لو یا اس لڑکے کو دیکھ لو. اب اگر آپ نے نفس کی ڈیمانڈ مانی تو نفس کو ووٹ دیا، آپ نے اللہ کو نہیں ووٹ دیا. قیامت کے دن عاشقی کا ٹوپی گولڈ کام نہیں آئے گی، کیونکہ تمہارا عمل بالکل عاشقانہ کے عشق کے خلاف ہے. یہ ارادہ کر لو آج سے کہ جان کی بازی لگا دیں گے، مگر اللہ کو ناراض کر کے حرام مزے اپنے اندر نہیں لانے دیں گے. حسرتیں پامال ہوں یا آرزویں خون ہوں، اب تو اس دل کو تیرے قابل بنانا ہے مجھے. اور واللہ قسم کھا کر کہتا ہوں اس بلد امین میں کہ جس دن آپ اللہ کو ناخوش نہیں کریں گے اور اللہ کو خوش کر کے اپنی حرام خوشیوں کو قتل کر دیں گے تو خوبہ ملے گا، خود اللہ کی ذات پائیں گے آپ دن میں. اس دن آپ کو اتنا مزہ آئے گا کہ دونوں جہان بھول جائیں گے آپ. وہ شاہ 2 جہاں جس دل میں آئے مزے دونوں جہاں سے بڑھ کے پائے. وہ میرا ہی شعر ہے. بعض لوگ کہتے ہیں تم میرا کیوں کہتے ہو؟ میں کہتا ہوں کہ تیرا کہہ دوں، شعر تو میرا ہے. وہ شاہ 2 جہاں جس دل میں آئے مزے دونوں جہاں سے بڑھ کے پائے. یہی وجہ ہے کہ اللہ والے فروخت نہیں ہوتے، کیونکہ ان کے قلب میں دونوں جہان سے زیادہ مزہ ہے. تو آدمی بہتر پا کر کمتر سے فروخت نہیں ہوتا. سورج پا کر ستاروں سے نہیں بک سکتا. اور اسی لیے میں شراب کی 3 قسمیں بیان کرتا ہوں. دنیا کی شراب نہ ازلی ہے نہ ابدی ہے، نہیں تھی دنیا، پیدا ہوئی، قیامت کے دن ختم ہو جائے گی. اس شراب کا نام کیا ہے؟ نہ ازلی ہے نہ ابدی ہے. نہ ازلی ہے نہ ابدی ہے. جنت کی شراب ابدی ہے مگر ازلی نہیں ہے. جنت نہیں تھی پھر پیدا ہوئی، تو وہ شراب جنت ابدی تو ہے، اب فنا نہیں ہوگی جنت، ہمیشہ ابدی ہے مگر ازلی نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ کی محبت کی شراب ازلی بھی ہے ابدی بھی ہے. تو جب بہتر والی پیو گے انشاءاللہ تو کمتر کیا کہیں، بس کمتر منہ کو نہیں لگے گی. اسی لیے میرے شیخ فرماتے تھے جب جنت کی ساری نعمتیں اہل اللہ اکثر آنکھوں پر رکھیں گے کہ نسبت اس کو اللہ سے ہے، مگر جب اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا جس وقت تو کوئی جنتی جنت کا تصور کیا، اس کا وسوسہ خیال بھی نہیں آئے گا. اتنے پیارے ہیں اللہ تعالیٰ، جو دنیا ہی میں پا جاتا ہے تو بھول جاتا ہے سب کچھ. دیکھ لو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی تہجد کے وقت. آپ 5 پارہ پڑھ چکے تھے، 5 پارے. ایک رکعت میں کتنے پارے پڑھتے تھے؟ پنڈلیاں سو جاتی تھی.
ملا علی قاری نے اس حدیث کی توثیق کی ہے، یہ حدیث بالکل صحیح روایت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ عائشہ نے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ، آپ نے فرمایا من انت، تم کون ہو؟ نہیں پہچانا؟ ہاں کوئی تو مزہ ہے، کوئی تو مزہ ہے، کوئی تو مزہ پایا آپ کی جان پاک مصطفی صلی اللہ تعالی وسلم کہ اس قدر قریب رات دن رہنے والی۔ فرمایا من انت، تم کون ہوں؟ کہا میں بنت ابی بکر ہوں، ابو بکر کی بیٹی ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے فرمایا من ابو بکر لا عارف ہو، میں تو نہیں جانتا ابو بکر کون ہے۔ فرمایا ابن ابی قحافہ، ابن ابی قحافہ، قحافہ بضم القاف لفظ ہے، تو ابو قحافہ کا نام دیا کہ میں ان کی پوتی ہوں۔ فرمایا لا عارف، لا عارف ابو قحافہ، من ابو قحافہ۔ تب خوف زدہ ہو گئی، یا اللہ رات دن ساتھ آج مجھے نہیں پہچان رہے، خوف زدہ ہو کے واپس چلی گئی۔ اس کے بعد جب فارغ ہو گیا آپ تہجد سے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی روح مبارک کو عرش اعظم سے مدینہ شریف کی رن وے پر اتارنے کے لیے اور امامت کے فرائض ادا کرنے کے لیے آہستہ آہستہ جہاز اترتا ہے، فوراً نہیں اترتا۔ اس لیے آپ نے کچھ گفتگو فرمایا فارغ ہو کر، کلمینی، مجھ سے کچھ باتیں کرو۔ وہاں گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ عام گفتگو نہیں ہے جو میاں بیوی کرتے ہیں، یہ آپ اپنی روح کو عرش اعظم سے مدینہ شریف کی مسجد نبوی کے رن وے پر لانے کے لیے، امامت کے فرائض ادا کرنے کے لیے ہوش کو زمین پر لاتے تھے گفتگو فرما کر۔ اثر گونڈوی کا شعر ہے اس حقیقت پر، جگر کے استاد تھے اللہ والے تہجد گزار، فرماتے ہیں کہ نمود جلوے بے رنگ سے ہوش اس قدر گم ہے، نمود جلوے بے رنگ سے ہوش اس قدر گم ہے کہ پہچانی ہوئی صورت بھی پہچانی نہیں جاتی۔ اگر اللہ کے نام میں اتنا مزہ، اور شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ میرے مرشد میں 3 بجے رات سے اٹھ کر اور 5 گھنٹے عبادت کر چکے تھے، 8 بجے ایک آدمی آیا اور حضرت سے کہا، عرض کیا کہ دستخط کر دیجئے، آپ کی زمینداری کے کاغذات ہیں جو اعظم گڑھ کے عدالت میں پیش کرنا ہے۔ اور 5 گھنٹے کی عبادت، اور حضرت کے عاشقوں کی عبادت کیسی ہوتی تھی، دور تک رونے کی آواز جاتی تھی۔ رات کو پورا قصید بردہ اور 7 منزل مناجات مقبول کی، اور 12 تسبیح کا ذکر اور تہجد کی نماز، اور ہر 2 رکعت کے بعد بے تحاشا روتے تھے اللہ سے، جیسے بچہ اپنے ماں سے لپٹ جائے۔ تو پوچھا میرا کیا نام ہے، پہلے خود سوچا کہ میرا نام کیا ہے، سوچتے سوچتے جب نام یاد نہیں آیا تو ان سے پوچھا، ماسٹر عین الحق نام تھا، کہ بھائی میرا کیا نام ہے؟ یس من مور لبت گئے تو ہی، شیخ یہ شعر پڑھتے تھے، اے اللہ آپ کے نام میں میرا دل اس طرح چپک گیا کہ سمیرا نام بسر گئے موہی، کہ اے میرے محبوب مجھے اپنا نام بھی یاد نہیں رہا کہ میرا کیا نام ہے۔ ایسی شخصیت کا اختر غلام ہے۔ اور شاہ ابرار الحق صاحب دامت برکاتہم میرے شیخ سے باضابطہ اصلاحی تعلق تھا، 1 مہینہ رہے ہیں جب انوار الحق کی داڑھی بھی نہیں آئی تھی انجینئر کی، یہ بھی اسی زمانے میں تھے۔ تو یہ بتلا رہا ہوں کہ اللہ اتنا پیارا ہے کہ جس دن دیدار ہوگا تو جنت کی نعمتیں، کسی جنتی کو جب دیکھے گا اللہ کو تو اس وقت کوئی جنت کی حور اور جنت کی کوئی نعمت کی یادداشت ختم ہو جائے گی۔ یادداشت کیوں ختم ہوگی؟ وہ سامنے ہے، نظام حواس برہم ہے۔ سنو شعر، وہ سامنے ہے، نظام حواس برہم ہے، نہ آرزو میں سکت ہے نہ عشق میں دم ہے۔ اللہ کے سامنے ہوتے ہوئے جنت کیا بیچتی ہو، کیا حقیقت رکھتی ہے۔ اب آپ لوگوں کے پیٹ میں پلیٹ کی یاد آ رہی ہوگی، لہذا اب مضمون کو سمیٹتا ہوں۔ ایک بات سن لو، بہت درد دل سے، کہ امرود ملتا ہے، امرود ملتا ہے، آم والوں سے کپڑا ملتا ہے، کپڑے والوں سے مٹھائی ملتی ہے، مٹھائی والوں سے کباب ملتا ہے، کباب والوں سے اللہ ملتا ہے، اللہ والوں سے۔ کسی دلیل کی اس میں ضرورت نہیں ہے۔ ایک لوہے سے کسی نے پوچھا، لوہے نے پوچھا پارس پتھر سے کہ سنا ہے آپ سے جو لوہا ٹچ ہوتا ہے سونا بن جاتا ہے، کیا دلیل ہے؟ تو پارس پتھر نے ہنس کے کہا کہ تم دلیل مت پوچھو، مجھ سے ٹچ ہو کے دیکھو، اللہ والوں کے ساتھ رہ کے تو دیکھو، دنیا کی نعمتیں بھول جاؤ گے، شامی کباب اور بریانی بھول جاؤ گے، جو ان کے نام میں مزہ ہے، جو سارے عالم کو مزہ دیتا ہے،
اور مرغ میں لذت مرغ دیتا ہے. جو دونوں جہان کی لذت کا خالق ہے وہ کیسے بے لذت ہوگا؟ اسی لیے دیکھیے دنیا میں ایک ہی لیلا سے وہ پاگل ہو گیا مجنوں، اور اللہ کا کوئی عاشق پاگل نہیں ہوا. کیوں؟ کہ پاگل ہوتا ہے عاشق فراق غم فراق محبوب سے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اے میرے عاشقوں جہاں بھی تم رہو گے تمہارا مولا خالق لیلا ساتھ رہے گا. اور میں تمہارے لیے کافی نہیں ہوں جو مجھے چھوڑ کر بد نظری کرتے ہو. الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اور ہر جہاں بھی چاہو، چونکہ عاشق مولائے کائنات کبھی ہم سے الگ نہیں ہے، دور نہیں ہے، غم فراق نہیں ہے، اس لیے اللہ کا کوئی عاشق آج تک پاگل نہیں ہوا. اور اگر مجنوں کو بھی قیس کو بھی اس زمانے کا کوئی شمس الدین تبریزی، ہر زمانے کے شمس الدین تبریزی الگ ہوتے ہیں، یہ مت سمجھنا کہ ایک ہی دفعے ہوئے. ہر زمانے میں اللہ شمس الدین تبریزی پیدا کرتا ہے جس کے معروم غلام تھے. اگر اس زمانے کا شمس الدین تبریزی مل جاتا مجنوں کو قیس کو تو اس کے عشق لیلا کو عشق مولا سے بدل دیتا ہے. اس کے عشق پٹرول ہے، عشق تو پٹرول ہے. ڈرائیونگ صحیح کر لو بھائی، پیٹرول تو ہے، آپ ڈرائیونگ صحیح کر لے، وجہ کعبہ شریف میں چلے جاؤ، اللہ والوں کے پاس چلے جاؤ، اور اللہ کی طرف کے پہلے ہی قدم سے چین و اطمینان ملے گا. اور لیلاؤں کو پہلی ہی نظر سے آغاز حرف عشق اور نظر کی 0 پوائنٹ اور نقطۂ آغاز آپ کا دل عذاب میں مبتلا ہو جائے گا. واللہ کہتا ہوں پوچھ لو جتنے نظر باز ہیں ان سے پوچھ لو سر پر قرآن شریف رکھ کر کے اگر وہ مسلمان ہیں کہ نظر پڑتے ہی بے چینی شروع ہو جاتی ہے. ہاں ہائے مجھے ملی ہوتی، کاش کاش کاش، دل ہو گیا پاش پاش پاش. اور اللہ والے ہر وقت چین میں نظر بچا کر حلاوت ایمانیہ یعنی اپنے مولا کو اپنے دل میں پا جاتے ہیں اور سکون سے رہتے ہیں. اچھا دیکھو بد نظری کے بعد دل میں بے چینی پیدا ہوتی کہ یہ کیسے ملے گی ہم کو یا ملے گا معشوق، تو دل کو تکلیف ہوئی. اور یہ مسلمان ہے، مسلمان کو تکلیف دینا حرام ہے. ایذائے مسلم کا مسئلہ بھی یہاں تھا، کیونکہ ادھر ادھر دیکھ کے اپنے دل کو تکلیف مت دو. سبحان اللہ، بتاؤ نئی بات ہے یا نہیں بھائی؟ ایذائے مسلم حرام ہے کہ نہیں؟ اور تم مسلمان ہو کر کے ادھر ادھر دیکھ کے اپنے دل کو جو تکلیف دے رہے ہو، تم بھی تو مسلمان ہو، اپنے دل کو بھی تکلیف دینا حرام ہے. اور قرآن شریف کا حکم ہے غض بصر، یہ تصوف کا مسئلہ نہیں، نظر کو بچاؤ. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ خبیر بما تصنعون، اللہ تعالیٰ باخبر ہے تمہاری مصنوعات سے. میں نے جدے میں سوچا کہ اللہ یہ ما تصنعون کیوں ہے؟ کیا اس میں بد نظری کرنے والا اور نظر بازی کر کے حرام لذت لینے والا، کیا یہ شخص مختلف صنعت اور مصنوعات بناتا ہے؟ تو میں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ میرے پاس کوئی تفسیر یا نہیں ہے، مسافر ہوں، اپنی رحمت سے اس کا مضمون عطا فرمائیے. تو میرے قلب میں جو آیا وہی تفسیر الرحمانی نے لکھا. جب گھر کراچی واپس گیا جو مجھے اللہ نے بتایا وہی تفسیر الرحمانی میں ملا کہ جو بد نظری کے مریض ہیں ان کو طرح طرح کے نظر بازی کے وقت طرح طرح کے ڈیزائن ان کے چہرے بنتے ہیں. علامہ آلوسی فرماتے ہیں کہ جب کتا پاگل ہو جاتا ہے تو ایک سمت کو نہیں چلتا، فرماتے ہیں لا یقصد فی المشی سمتا واحدا. یہ قلب مجنون کی علامت بیان کر رہا علامہ آلوسی اور سید محمود بغدادی. لا یقصد فی المشی سمتا واحدا، ایک سمت کو نہیں چلتا، ایسے چلتا ہے دیکھو یوں. تو اس مرض کے شکار جو ہیں بیمار وہ بھی کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی نیچے کبھی ادھر کبھی ادھر دیکھتے رہتے کہ معلوم نہیں کدھر کوئی نمکین شکل نظر آ جائے. تو فرمایا چونکہ ڈیزائن مختلف ہوتی رہتی ہے ناظرین کی، اور فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، نظر کرنے والا اور دکھانے والی جو بے پردہ عورتیں دونوں پر لعنت ہوتی. لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ. اور بخاری شریف کی حدیث ہے زین العین النظر الذی لا یحفظ عینہ لا یحفظ عینیہ. کیا ہے یہ پھر؟ زین العین ہے. کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین نہیں ہے؟ بعض بیوقوف لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے تو کچھ نہیں کیا، نہ لیا نہ دیا، صرف دیکھ لیا. یہ مولوی لوگ کیوں ہم کو اس قدر ڈراتے ہیں؟ یہ مولوی نہیں ڈراتا. جس امت جس نبی پر ایمان لائے ہو وہ پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف میں فرما رہا ہے
کسی نے عین نظر، اپنی بہو بیٹی، اپنی بیٹی، اپنی ماں، اپنی خالہ کو دیکھو، کسی کی مت دیکھو، تم بھی پسند نہیں کرتے ہو۔ ایک نوجوان آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے عرض کیا کہ مجھ کو زنا کی اجازت دی جائے۔ اس زمانے میں اگر کوئی مولوی سے کہے تو ایک تماچا مارے گا، لیکن وارث حلیم الطبع نبی، کیسا پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا بیٹھو، اور فرمایا کہ تمہاری ماں زندہ ہے؟ کہا ہاں۔ کہا اگر تمہاری ماں سے زنا کی اجازت کوئی مانگے دو گے؟ تلوار نکال لیا، میری غیرت، اس سے میں قتل کر دوں گا۔ اچھا تمہاری بہن ہے، بہن سے کوئی تم سے تمہاری اجازت مانگے زنا کی؟ اس نے پھر یہی کہا تلوار سے قتل کر دوں گا۔ کہا خالہ زندہ ہے، پھوپھی زندہ ہے، ہر ایک کو نام دیا، تو اس نے ہر ایک میں کہا کہ ہم قتل کر دیں گے۔ فرمایا جو تم زنا کی اجازت چاہتے ہو وہ کسی کی ماں ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی خالہ ہوگی، کسی کی پھوپھی ہوگی۔ بس پھر آپ نے دست مبارک یہاں رکھا اور یہ دعا پڑھی، اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ، اے اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دے، اس کا دل پاک کر دے اور اس کی شرمگاہ کو محفوظ فرما دے۔ صحابی کہتے ہیں کہ اس دن سے پھر کبھی وسوسہ بھی نہیں آیا۔ جی اٹھے مردے تیری آواز۔ تو یہ مرض حکیم الامت فرماتے ہیں احمقانہ مرض، نہ ملنا نہ کچھ، احمقانہ مرض، دل کا تڑپانا، کلپانا، للجانا، حماقت کا مرض، اور سب کی صحت خراب ہو جاتی ہے۔ ایک بحیثیت طبیب کے اختر کہتا ہے ایک بد نظری اگر آدھا ہی منٹ بھی کر لیا تو آپ کے مثانے کمزور ہو جائیں گے، پیشاب بار بار لگے گا اور منی رقیق ہو جائے گی، جس سے کہ سرعت انزال کی شکایت ہو جائے گی، بیویوں کے حقوق صحیح ادا نہیں ہوں گے۔ اس لیے جتنے انگریز ہوتے ہیں ان کی عورتوں کو ان سے تسلی نہیں ہوتی۔ یہ متقی جتنا قوی حق ادا کر سکتا ہے اپنی بیوی کا، غیر متقی اتنا ادا نہیں کر سکتا۔ انجماد نہیں، رقیق ہو جاتی ہے چیز، بد نظری سے ہیٹ اور گرمی پہنچتی ہے اور ہر گرم چیز قوام کو رقیق کر دیتی ہے۔ اس لیے قریب بھی ان کے نہ بیٹھو، اگرچہ نہ دیکھے۔ دیکھیے میگنٹ ہے اور اٹھنی ہے، اور اٹھنی کو آپ نے کالے کپڑے میں لپیٹ دیا، برقع پوش کر دیا، مگر میگنٹ ہلا دیکھو اگر اٹھنی نہ ناچے برقعے کے اندر۔ حسن میں بھی مگنٹ ہے، عشق میں بھی مگنٹ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ نہیں چاہتے کہ دونوں ایک دوسرے سے نظر مل جائے اور آپس میں ایک دوسرے کی کشمکش، اللہ نے ہم کو کشمکش سے بچا لیا۔ سکون سے رہو انشاءاللہ، اور ہر نظر کے بچانے پر وعدہ ہے کہ من ترک مخافتی، میری خوف سے جس نے النظر و سہمن مسمومن، نظر کیا ہے؟ زہر کا تیر ہے۔ النظر و سہمن من سہام ابلیس مسموم، ابلیس کا تیر ہے۔ من ترکہ مخافتی، جس نے مجھے میری ڈر سے چھوڑ دیا، یجد فی قلبہ حلاوت الایمان۔ اس لیے علامہ آلوسی نے فرمایا، جب میں نے کراچی جا کر تفسیر الرحمانی دیکھی تو فرمایا کہ یسنون کی 4 وجہ ہے۔ مصنوعات بنتے ہیں چہرے پر نظر بازی کرنے والوں کے۔ نمبر 1، واللہ خبیر بما یصنعون، یعنی واللہ خبیر باجالۃ النظر، جالا یجولو مانے گھومنا، جالا یجولو مانے گھمانا۔ جب تم گھما گھما کے ادھر ادھر دیکھتے ہو، اللہ بھی تم کو دیکھ رہا ہے کہ نالائق غیر اللہ اور آنکھوں کو کہاں استعمال کرتا ہے۔ میں اس کی نظر دیکھتا ہوں اور یہ کہیں اور دیکھ رہا ہے۔ جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے۔ پہلی تفسیر یہ ہے کہ واللہ خبیر باجالۃ النظر، نظر گھما گھما کے جو دیکھتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ نمبر 2، واللہ خبیر باجتماع سائر الحواس، تمہارے سارے حواس خمسہ مبتلا ہو جاتے ہیں جب نظر ڈالتے ہو۔ کان سے اس کی گفتگو سننے کو دل چاہتا ہے، زبان سے اس کو چاٹنے کو دل چاہتا ہے، ناک سے اس کو سونگھنے کو دل چاہتا ہے، ہاتھ سے اس کو چھونے کو دل چاہتا ہے۔ حواس خمسہ یعنی خبیرم باجتماع سائر الحواس، یعنی الحواس الخمسہ۔ نمبر 3 تفسیر کیا ہے؟ خبیرم بتحریک الجوارح، اور تمہارے ہاتھ پیر بھی اس کے چکر میں آنے دے، ہاتھ سے خط لکھنے لگتے ہو اور پیروں سے وہاں جانے لگتے ہو اس کی کوچے محبوب۔ اور آخری تفسیر کیا ہے کہ واللہ خبیر بما یقصدون بذالک، جو تم اس نظر سے آخری منزل ہے زنا، اس سے بھی تمہارے دل کے تمناؤں سے بھی اللہ باخبر ہے کہ تم دل میں کیا سوچ رہے ہو۔ ایک کافر نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو میرے دل کی بات کیسے معلوم ہو سکتی ہے؟ تو اللہ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، الم نجعل لہ عینین۔ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ اللہ ہمیں کیسے دیکھتا ہے ہر وقت؟ اس ظالم کو ہم نے 2 آنکھیں دیں،
سارے عالم کو 2 آنکھیں دے رہا ہوں اور میں بے آنکھ والا ہوں. کتنا پیارا عنوان ہے یہ. الم نجعل لہ عینین، اے انسانوں ظالموں، ہم نے تمہیں 2 آنکھیں دی اور ہماری آنکھ کی تصدیق ہم گویا نابینا ہیں. اور تمہارے قلب کے مضامین کے ترجمانی کے لیے تم کو زبان و ہونٹ دیا ہے. تو جب ہم تمہارے دل کا ترجمان تم کو دے سکتے ہیں تو تمہارے دل کے راز سے باخبر نہیں رہ سکتے. الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، ہم نے تمہیں زبان اور شفتین دیے تاکہ تم اپنے قلب کے معافی ضمیر مضامین کو بیان کر سکو. تو جب ہم تمہیں دل کے راز کو بیان کرنے کا آلہ دے سکتے ہیں تو ہم تمہارے دل کے ترجمان کو کیوں نہیں، تمہارے دل کے راز سے کیوں نہ بے خبر. اس لیے دوستو، اگر مولا سے رابطہ کرنا ہے تو ان لیلاؤں سے بچنا ہے. اپنی بیوی پر قناعت کرو. اب کوئی کہے میری بیوی کم خوبصورت ہے، ماں باپ نے غلط جگہ شادی کر دی، تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، تفسیر روح المانی کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں ہماری بیویوں کو حوروں سے زیادہ حسین کر دیں گے. تفسیر روح المانی کے اندر حدیث نہ، اور راوی کون ہے؟ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کہ ہماری بیویاں جنت میں حوروں سے زیادہ حسین کر دی جائیں گی. چند دن صبر کر لو. پلیٹ فارم کی چائے گھر کی چائے نہیں ہوتی. تھوڑی سی پتی ڈالتے ہیں، پانی زیادہ کھولا کے ڈالتے ہیں، اتنی بڑی ٹنکی بھری ہوتی ہے. ہندوستان کے اسٹیشنوں کی بات کر رہا ہوں. لیکن پھر بھی آدمی پی لیتا ہے. میری زکام سے تو بچ جائیں گے گرم پانی سے، چاہے ایک ہی پتی اس میں ہو. تو جیسی اللہ نے دی اس پر گزارا کر لو. یہ پلیٹ فارم ہے دنیا، اور اس میں بہت سے مصلحتیں بھی ہیں. جیسے دیکھو، جو ابا ہوشیار عقل مند ہوتا ہے وہ اپنے بیٹے کو بہت حسین بیٹی سے لڑکی سے شادی نہیں کرتا. میں نے پوچھا بھائی کیا راز ہے اس میں؟ اس باپ نے بتایا کہ پھر یہ بیوی کو دیکھتا رہے گا، اما ابا کو کہاں دیکھے گا. تو اللہ تعالیٰ بھی جس کو چاہتے ہیں کہ یہ ہم کو دیکھتا رہے، اس کو حسین بیوی نہیں دیتے، تاکہ دین کے کاموں میں لگا رہے، معتدل رہے. ایسی بھی نہ رہے کہ آدمی بالکل پاگل ہو جائے غم کھاتے کھاتے. اچھے کپڑے پہناؤ میاں، اور آرڈر بھی لگا سکتے ہو اپنی بیوی کے لیے. مگر میں کہتا ہوں مولا کی یاد میں رہو تو یہ چیزیں یاد ہی نہیں آئیں گی. اللہ تعالیٰ کے نام میں ایسی لذت ہے. دیکھو، ایک انگور ایک پتے کو کھا رہا تھا. انگور کا کیڑا انگور کھانے چلا. کچھ روایات ملی کہ آگے انگور ہے تو چلا، مگر ایک پتا ہرا ہرا دیکھا، اس پہ چپٹ گیا یہاں تک کہ مر گیا. پتے پر قبرستان بن گئی اس کی. محروم ہوا کہ نہیں؟ اگر یہ پتوں کو نظر انداز کر کے آگے جاتا تو انگور کا رس پاتا. تو اللہ والے یہی کام کرتے ہیں کہ جو پتوں سے چپٹے ہیں ان کی گردن پکڑ کے اٹھا کر اپنی پرواز کے ساتھ انگور تک پہنچاتے ہیں. تو یہ غیر اللہ سے چھڑا کر خالق کائنات کے سے رابطہ کرا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان سارے عالم سے مستغنی ہوتا ہے. بتاؤ، انگور کا رس پینے کے بعد وہ کیڑا پتا کھا سکتا ہے؟ وہ کہے گا میں نے زندگی ضائع کی غیر اللہ پر، مزہ تو اب آیا اللہ کے نام میں. بالب یارم شکر راچے خبر، میرے اللہ کے نام کی مٹھاس کو شکر کیا جانے. اور بارخ شمس و قمر راچے خبر، اور میرے اللہ کے نور کے مقابلے میں سورج و چاند کیا بیچتے ہیں. بھکمنگے ہیں، اللہ کی ذرا سے روشنی مل گئی اور پھر بھی کسوب و خسوب ہوتا رہتا ہے. اللہ والوں کا اگر نور اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے تو چاند گرہن لگ جائے گا اور سورج گرہن لگ جائے گا. اللہ کا نور ہے بھائی ان کے دل میں. اب ترجمہ کرتا ہوں. نفس سے زیادہ محبت اللہ کی. ہاں، اللہ کی محبت 3 طرح سے مانگو. اتنی محبت دے دے کہ میری جان سے زیادہ آپ پیارے ہو جائیں. ومن اہلی، اور اتنی محبت دے دے کہ میرے اہل ویال بیوی بچوں سے مجھے زیادہ آپ کی محبت ہو. ومن الماء البارد، اور اتنی محبت ہے خدا اپنی دے دے کہ ٹھنڈے پانی سے پیاسے کو جو مزہ آتا ہے. پوچھو میر صاحب سے کتنا مزہ آتا ہے. میر صاحب کا پانی میں برف نہیں ڈالتے، برف میں پانی ڈالتے، لیکن اس سے پوچھو کہ کتنا مزہ آتا. اگر ٹھنڈا پانی نہ ملے تو ان کو متلی قے ہو جاتی. تو جب اللہ سے محبت ہو جائے گی تو غیر اللہ سے قے ہونے لگے گی. اللہ تعالیٰ ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ ہم کو اپنی محبت دے دے. اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی واہلی ومن الماء البارد. اس دونوں لائن کو اللہ ہم سب کے حق میں قبول فرمائے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے، اے خدا ہم آپ سے آپ کی محبت مانگتے ہیں، آپ کے عاشقوں کی محبت مانگتے ہیں، ان اعمال کی محبت مانگتے ہیں
کہ جس سے آپ کی محبت ملتی ہے. اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یبلغنی حبک. اور کتنی ہونی چاہیے محبت؟ اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی واہلی ومن الماء البارد. اللہ تعالیٰ یہ سب دعا دونوں سطروں کی ہمارے حق میں قبول فرمائے. اب ترجمہ کیے دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تبارک الذی بیدہ الملک. اللہ تعالیٰ برکت والا ہے، ایسی اتنا برکت والا ہے کہ جو ان کا نام لیتے ہیں ان کے منہ میں بھی برکت آتی ہے. آپ دیکھ لو، ایک آدمی دم کر کے کسی پانی پہ دم کر دے اور ایک آدمی جو اللہ کا نام خوب لیتا ہے، دونوں کے دم میں فرق ہو جاتا ہے کیوں نہیں؟ تو ان کا نام اتنا مبارک ہے کہ ان کے نام لینے والوں کی تسبیح میں، کرتے میں، مصلی میں، اور یہاں تک کہ اس مٹی پر بھی برکت آ جاتی ہے جہاں وہ سجدے کرتے ہیں. چانچہ 100 قتل کے مجرم کو اللہ نے فرمایا کہ جاؤ اللہ والوں کی بستی میں جاؤ، اس زمین پر پہنچ جاؤ گے تو میں یہاں تم کو مغفرت دے سکتا ہوں. میری صفت یہاں بھی موجود ہے مگر ظہور نہیں ہوگا، ظہور وہاں ہوگا. وجود اور چیز ہے، ظہور اور چیز ہے. اور وہ بیچارہ راستے ہی میں مر گیا 100 قتل کا مجرم. تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے جہنم میں لے جانے لگے اور جنت والے جنت میں، لڑائی شروع، مجادلہ ہو گیا. تو اللہ نے حکم دیا کہ ناپ لو، اگر اللہ والوں کی بستی قریب ہے تو بھی میں اس کو بخش دوں گا. یہ اللہ والے جہاں میرے عاشقین، میں اس زمین کو ایک قیمت دیتا ہوں، ان کی مٹی کو ایک قیمت دیتا ہوں کہ 100 قتل کو معاف کر دوں گا. اس لیے بزرگوں نے مشورہ دیا ہے کہ اگر تمہیں گنہگار زندگی گزاری ہے ماضی میں تو کچھ دن کسی اللہ والے کی خانقاہ میں چلے جاؤ، وہاں استغفار توبہ کرو جہاں بھی ہو. تو ایک بالش ادھر تو اللہ نے پیمائش کا حکم دیا اور حکم دے دیا خاموشی سے، اے تقرب والی بستی تجھ پر متقربین رہتے ہیں، اہل تقرب تقربی تو تھوڑا سا قریب ہو جائے. اور گنہگار کی بستی جو گناہ کی تھی فرمایا تباعدی، اے تباعد والے اہل بودھ تجھ پر رہتے ہیں تو دور ہو جائے. تو بخاری شریف کی شرح میں ہے کہ جب ایک بالش تو قریب ہو گئی تو امام حجر ابن اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ 14 جلدوں میں بخاری کی شرح لکھی فتح الباری کو عربی زبان میں. اس میں اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے پیمائش کا حکم دے دیا فرشتوں کو تو خاموشی سے اس زمین کو اللہ والوں کی قریب کر دیا. یہ کیا عدل کے خلاف نہیں ہے؟ پیمائش تو عدل تھی. اس کا جواب سنو. محدث عظیم علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ عدل کے خلاف نہیں ہے. حاذا فضل فی صورت عدل، صورت عدل میں اللہ نے اپنا فضل دے دیا. اور فضل قانون کا پابند نہیں ہوتا، فضل قانون کا مقید پابند نہیں ہوتا. آپ 2 مزدور لائیے، ایک کو 100 ریال دیجیے اور دوسرے کو 200 ریال دیجیے. کہو بھائی 100 ریال تو مزدوری ہے، یہ 100 آپ پر فضل کر رہا ہوں. اور ایک گھڑی بھی مکہ شریف لے جاؤ. تو فضل قانون کا پابند نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ اس حدیث کا نام ہی رکھ دیا علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے، یہ حاذا فضل فی صورت عدل. اس کے بعد فتح الباری میں ایک اشکال علمی کیا جو اہل علم کے لیے بہت مفید ہے. 100 قتل والوں سے تو معافی بھی نہیں مانگی تو اللہ نے حق بندوں کا حق کیسے معاف کر دیا؟ اس کا جواب سن لو. ابن حجر اسقلانی کے الفاظ فتح الباری پیش کرتا ہوں، ترجمہ بھی کر دوں گا کہ ان اللہ تعالی اذا رضی عن عبدہ وقبل توبتہ، جب اللہ کسی بندے سے خوش ہو جاتا ہے اور اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے، اور اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے. جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے خوش ہو جاتا ہے، ان اللہ تعالیٰ اذا رضی عن عبدہ، اپنے بندے سے جو خوش ہو جاتا ہے، وہ قبل توبتہ، اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے، تکفل برضا خصومہ، تو جتنا حق بندوں کا ہوگا خود اللہ ادا کرے گا. اللہ تعالیٰ اس کا سب ادا کریں گے. تکفل برضا خصومہ، جتنے فریق ہیں سارے حقوق قیامت کے دن جو بھی کھڑا ہوگا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں نے اس کو معاف کر دیا ہے، میں اس سے خوش ہو گیا ہوں، لو مجھ سے لو. اگر لڑکا نالائق ہے ابا کو خوش کر لے، پیر ویر بتا کے معافی مانگ دیا، ابا خوش ہو گیا. اب جتنے لوگ اس کو قرض والے آ رہے ہیں کہ تم نے قرضہ لیا مجھے دو ورنہ ابھی پٹائی کرتا ہوں، تو باپ وہیں سے دیکھ کے کہتا خبردار میرے بیٹے پہ ہاتھ مت اٹھانا، مجھے اللہ نے دیا ہے پیسہ، میرا بیٹا مجھ سے معافی مانگ کر مجھ کو خوش کر لیا ہے، آؤ مجھ سے لے جاؤ، میں اس کا کفیل ہوں. اور کفیل پر ایک لطیفہ سناتا ہوں، شاید پہلی دفعہ سنو گے. کفیل تگڑا ہونا چاہیے، مثل فیل کے کاف تمثیلیہ. کہیں کچھ مزہ آیا؟ کفیل
مثل فیل کے یعنی تگڑا مطلب کفیل کمزور نہیں ہونا چاہیے، مضبوط آدمی کو کفیل بناؤ. یہ تو ایک لطیفہ میں نے عربی کی بتا دیا کفیل. تو یہ بات ہو گئی نا. تو یہ اللہ سمجھ بات آ گئی اللہ کتنے برکت والا ہے. تبارک الذی بیدہ، جس کے قبضے قدرت میں ملک ہے. علامہ آلوسی فرماتے ہیں کہ قبضے قدرت میں ملک ایسا ہے کہ وہ اپنی ہی مخلوق میں ملک بنا کر اور آداب سلطنت سکھا دیتے ہیں، اور جب چاہتے ہیں سلطنت چھین بھی لیتے ہیں. رات کو سلطنت لیے بیٹھے ہیں، صبح اخباروں میں آ گیا کہ ہتھکڑی لگی ہوئی ہے بادشاہ صاحب. تنزع الملک ممن تشاء تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء بیدہ الملک. اگر ملک ہمارے ہاتھ میں ہوتا تو کون ملک چاہتا ہے کہ مجھ سے سلطنت چھن جائے. وہو علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے اور ہر چیز شے ہے. یہاں پر ایک لطیفہ سنیے. شیطان نے حضرت شیخ ایک بہت بڑے بزرگ، ابھی نام یاد آ جائے گا، اس سے کہا کہ میں بھی بخشا جاؤں گا. شیخ نے کہا تو ہرگز نہیں بخشا جائے گا. اس نے قرآن شریف کی دلیل سے بخشا جاؤں. کہا وہ آیت کیا ہے؟ وسعت رحمتی کل شیء. اللہ فرماتے ہیں میری رحمت ہر شے پر وسیع ہے، اور میں بھی شے ہوں یا نہیں ہوں. شیطان کہہ رہا ہے تو جب رحمت مجھ پر وسیع ہوگی تو میں بخشا جاؤں گا. تو حکیم علمت فرماتے ہیں اس کا جواب شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب نہیں دیا، تاکہ اپنے مریدوں کو عادت ڈالوائی کہ وسوسہ اس خبیث بھوکے تو کتے کا جواب مت دو. مگر مجھے شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے میں جواب آ گیا. دیکھیے آپ نے بادب عالم کو، آج کل کا ملا ہو تو مجھے نہیں، ان کو نہیں آیا مجھے آ گیا. کس قدر مٹایا کہ شیخ محی الدین عربی نے جواب نہیں دیا، انہی کے صدقے میں مجھے جواب آ گیا کہ جتنا عذاب دوزخ میں اس کو دیا جائے گا اس سے زیادہ اللہ دینے پر قادر ہے یا نہیں. تو جتنی قدرت عذاب دینے کی اور زیادہ ہے، اس کا اللہ کا نہ دینا ہی یہ بھی رحمت ہے. جیسے 100 جوتا مارنے کی طاقت ہے کسی کو اور 90 مار کے 10 چھوڑ دے، یہ رحمت ہے یا نہیں اس کی؟ تو سوال قائم کیا کہ بتاؤ جتنا عذاب خدا دے گا شیطان کو اس سے زیادہ عذاب دینے پر قادر ہے یا نہیں؟ تو جتنا عذاب نہ دیں گے باوجود قدرت عذاب کے، یہی رحمت وسعت. الذی خلق الموت والحیات، وہ اللہ جس نے موت کو پیدا کیا اور زندگی کو. میرے مرشد شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ موت پہلے آتی ہے یا زندگی آتی ہے؟ میں نے کہا حضرت زندگی پہلے آتی ہے. یہاں موت کو کیوں پہلے بیان کیا؟ خلق الموت والحیات، پہلے تو حیات ملتی ہے تب نہ موت آتی ہے. کیا جواب سن لو. فرمایا جس کی زندگی کے سامنے اپنی موت ہوگی اس کی زندگی اللہ والی ہو جائے گی. وہ غفلت و گناہ میں اپنی زندگی کو غارت نہیں کرے گا. کیسا نقطہ بتایا کہ جس زندگی کے سامنے اپنا ڈپارچر اپنا وطن ہوگا وہ تعمیر وطن سے کبھی غافل نہیں ہوگا، پردیس کی رنگینیوں میں پھنس کر تعمیر وطن سے غافل نہیں ہوگا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں موت کو مقدم فرما دیا. لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ اللہ تعالیٰ آزمائش کرے. دنیا عالم امتحان ہے، عالم بلا ہے، عالم ابتلا ہے، عالم امتحان ہے. اس لیے پیدا کیا، عیش کے لیے نہیں بھیجا کہ جہاں چاہو سانڈ کی طرح رہو. سانڈ کا مزاج ہوتا ہے کہ ہر کھیت میں منہ ڈالتا ہے اور گاؤں والوں کی لاٹھی کھاتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تم کو آزاد نہیں پیدا کیا، یہ امتحان کی دنیا ہے. لیبلوکم ایکم احسن عملا. ڈاکٹر جاوید صاحب چند منٹ اور سنیے، بالکل مضمون ختم ہو رہا ہے، کیونکہ اب ہم اس عمر میں ہیں کہ ہم یہی کہتے ہیں کہ جو وقت غنیمت سمجھ لو. اچھا ماشاء اللہ ٹھیک ہے. خیر، کان آپ کا اسی طرف تھا، میں آپ کے کان کا، میری زبان شکر گزار ہے. تو علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اس آیت کا تفسیر بزبان نبوت سمجھو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی کیا تفسیر کی کہ ہم نے تم کو پیدا کیا لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس لیے پیدا کیا کہ میں تمہیں امتحان لوں کہ تم لوگ اچھے عمل کرتے ہو یا دنیا کی رنگینیوں میں پھنس کر مجھے بھول جاتے ہو. 3 تفسیر کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. آج میں آپ کو اس آیت کی تفسیر بزبان نبوت سنا رہا ہوں بحوالے تفسیر رحمانی. نمبر 1، لیبلوکم یعنی لیبلوکم ایکم اتم و اقلم و فہما، ہم تمہیں آزمائش کریں گے، تم لوگ بے خوف احمق رہو گے
یا عقل مند رہ کر اپنے مستقبل کو سنوارو گے، یا موجودہ حالت کی مزے دیکھ کر اپنے مستقبل کو تباہ کرو گے؟ عقل کے معنی یہی ہے جس کی نظر مستقبل پر ہو۔ ایک تفسیر ہو گئی نا، لیبلوکم ایکم اتم و عقلم و فہما، ایک تفسیر ہو گئی۔ نمبر 2، لیبلوکم ایکم اور ام محارم اللہ تعالی شانہ، تاکہ ہم تم کو آزمائیں کہ تم میں سے کون حرام میرے منع کیے ہوئے اور میری ناراضگی کے اعمال سے کتنا تم بچتے ہو۔ تم اپنے دل خوش کرنے کے لیے مجھے ناخوش کرتے ہو، تمہیں شرافت اور شرمندگی نہیں ہوتی؟ اگر میں 10 دن تم کو کھانا نہ دوں، پھر دیکھوں تم کس عورت کو دیکھتے ہو، ساری عاشقی بھول جاؤ گے۔ چنا کہتے سالی شد اندر دمشق کہ یاراں فراموش کردند عشق، شام میں کہہ سالی آئی، سارے عاشق اپنا عشق بھول گئے، روٹی کے لیے چلا رہے تھے۔ دوسری تفسیر ہو گئی، لیبلوکم ایکم اور محارم اللہ تعالیٰ، ہم تمہیں دنیا میں بھیجا ہے تاکہ دیکھیں کہ حرام تم استعمال کرتے ہو مجھ کو ناخوش کر کے، اپنا دل ٹھنڈا کرتے ہو مجھے میرے غضب و قہر کی آگ کے سامنے۔ یاد رکھو تمہارا دماغ پاگل ہو جائے گا، ایسے عذاب میں مبتلا ہوگی، ساری دنیا کے خمیرے کام نہیں دیں گے۔ یہ بھی سمجھ لو، کیونکہ موتی کا خمیرہ پابند ہے اللہ کے احکام پر، جس سے خدا ناراض ہوتا ہے، کوئی خمیرہ کوئی معجون اس کے دل کی فرحت کا سبب نہیں ہو سکتا، جس کے دل کو شکنجے عذاب میں اللہ پکڑتا ہے، خودکشیاں کرنے پڑتی ہیں۔ نمبر 3 تفسیر کیا ہے؟ لیبلوکم ایکم اسرع الی طاعت اللہ عز وجل، تاکہ ہم تم کو آزمائیں کہ میری فرما برداری پر کون بندہ لبیک کہتا ہے کہ میں سر کو آپ کے مرضی کے مطابق رکھوں گا، گالوں کو آپ کی مرضی کے مطابق رکھوں گا، آنکھوں کو آپ کی مرضی کے مطابق رکھوں گا، کانوں کو آپ کی مرضی کے مطابق رکھوں گا، زبان کو آپ کی مرضی کے مطابق رکھوں گا، ہاتھ پیر سر سے پیر تک ہم آپ کے غلام ہیں، ہم ایک جز سے نہیں ہیں، بے جمیع اعضائی ہی وہ بے جمیع اجزائی ہم آپ کے غلام ہیں، قلباً و قالباً ہم دل میں بھی آپ کی نافرمانی نہیں سوچیں گے، خیانت سریہ بھی نہیں کریں گے، خیانت عینیہ بھی نہیں کریں گے۔ یہ تفسیر ہو گئی بزبان نبوت، یہ تفسیر ہے، دیکھ لینا سورہ ملک کی تفسیر، تفسیر الرحمانی میں دیکھ لینا، انشاءاللہ یہی سب پاؤ گے جو اس وقت پا رہے ہو، جو اس وقت پا رہے ہو، یہ حال ہے۔ انشاءاللہ وہاں بھی کتاب میں دیکھ لینا۔ آگے کیا فرمایا؟ وَهُوَ العزیز الغفور۔ علامہ علوسی فرماتے ہیں کہ جہاں کوئی 2 نام آئے ہیں اللہ کے تو تقدیم و تاخیر میں بہت ہی بڑا راز ہے۔ جیسے تواب الرحیم فرمایا، کیا مطلب ہوا؟ فرماتے ہیں کہ ایک فرقہ معتزلہ ہے جو کہتا ہے یہ کہ توبہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے ذمے توبہ قبول کرنا قانوناً واجب ہے، معاف کرنا پڑے گا۔ اللہ نے شکر کا جواب دیا ہے کہ میں توبہ تمہارے ضابطے سے نہیں معاف کرتا، تواب کے بعد رحیم ہوں، تمہاری توبہ کی قبولیت میری شان رحمت سے ہوتی ہے، تمہارا قرضہ ہمارے ذمے نہیں ہے، ضابطے سے ہم تم کو نہیں معاف کرتے، حق رابطہ سے معاف کرتے ہیں، اس لیے تواب اور رحیم دونوں نازل فرمایا۔ یہ علامہ علوسی نے لکھا ہے تفسیر المعانی میں کہ فرقہ معتزلہ کا رد ہے اس کے اندر کہ میں توبہ جو قبول کرتا ہوں شان رحمت کی وجہ سے کرتا ہوں، وہو الغفور الودود، اور تم کو جو بخشتا ہوں محبت کی وجہ سے کرتا ہوں، معاف کر دیتا ہوں۔ جب پوروی زبان میں ہمارے میاں کے میرے شیخ کا ترجمہ شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ کہ جانتے ہو ہم تم کو کیوں بخش دیتے ہیں؟ ہمارے میاں کے یعنی مامتا اور محبت۔ تو یہاں عزیز کیوں مقدم فرمایا؟ وہو العزیز الغفور، عزیز کے معنی القادر علی کل شیء ولا یعجزہ شیء فی استعمال قدرتہ، ایک تو قدرت ہے، ایک استعمال قدرت ہے۔ محمد علی قلعے آ کر یوں غصہ اٹھائے اور 10 آدمی اس کا ہاتھ پکڑ لیں، استعمال نہیں کر سکا نا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں عزیز ہوں، میں قادر ہوں ہر شے پر، لیکن اپنے استعمال قدرت میں اتنا بڑا قادر ہوں کہ سارا عالم مل کر میرے استعمال قدرت میں دخل انداز نہیں ہو سکتا۔ اگر ناراض ہو جاؤں تو شام کو خیریت سے لیٹے گا، صبح اس کے گردے بیکار ہو جائیں گے، کام نہیں کریں گے۔ اب سارا خون نکلواؤ، سارا خون چڑھواؤ، پناہ مانگو اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض نہ ہو اور انتقام نہ لے، جلدی سے دیر نہ کرو، معلوم نہیں کب بلاوا آ جائے۔ زندگی کا ویزا ناقابل توسیع ہے اور نامعلوم المیاد ہے، زندگی کا ویزا ناقابل توسیع ہے اور نامعلوم المیاد ہے۔ جلدی سے استغفار توبہ کر کے ارادہ کر لو کہ آج سے صورتاً اور سیرتاً ہم جس نے ہم کو پیدا کیا اسی کے ہو کے رہیں گے، نہ سوسائٹی سے ڈریں گے، نہ معاشرہ سے ڈریں گے، نہ زمانے سے ڈریں گے۔ ہم سے زمانہ خود ہے، زمانے سے ہم نہیں، ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم نہیں۔ یہ شعر بھی مفتی اعظم پاکستان کا۔ تو فرمایا علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ عزیز کو اللہ نے اس لیے مقدم کیا کہ زبردست طاقت والے کی طرف سے تم کو مغفرت مل رہی ہے،
کمزور آدمی کی معافی کی قدر نہیں ہوتی. ایک آدمی چارپائی پہ پڑا ہوا ہے, سانس کا مریض ہے, دما و تنفس ہے, اٹھ کے کھڑا نہیں ہو سکتا.